ہوگا، نہ آپ کے اوپر کوئی جنات مسلط ہوں گے، نہ آپ کی اوپر کوئی بیماری ایسی اٹیک کر سکے گی، ایسی بیماری آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کر سکے گی جو خطرناک ہوتی ہے، یعنی کینسر ہو گیا، ٹی بی ہو گئی، جو خطرناک قسم کی کالا یرکان، یہ خطرناک قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ آپ کے اوپر کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اشراق اور چاشت کی پابندی کرنی ہے، اور اشراق اور چاشت کے اندر جیسے میں نے ترتیب سے آپ کو یہ صورتیں بتانی ہیں وہ آپ نے پڑھنی شروع کر دینی ہے۔ انشاءاللہ آپ اللہ کی مہربانی سے آپ بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے، جادو سے بھی بچے رہیں گے، اور جنات سے بھی، اور آپ کی جسمانی صحت بھی بہت اچھی رہے گی، اور آپ کو اللہ کی ذات اتنا رزق عطا فرمائے گی، اتنا رزق عطا فرمائے گی، آپ رئیس بن جائیں گے، آپ بادشاہ بن جائیں گے، آپ کے اوپر کبھی بھی فاقہ کشی نہیں آئے گی، آپ کبھی بھی غربت نہیں دیکھیں گے، آپ کے اوپر کبھی بھی قرضہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں آپ کی جو نسلیں ہیں وہ سمجھ جائیں گی، آپ کی نسلوں کے اوپر بھی کبھی قرضہ نہیں آئے گا۔ یہ اپنے گھر کے اندر روٹین بنا لیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب اشراق کا ٹائم ہو، چاشت کا ٹائم ہو، یہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ فجر کا جب جماعت ہوتی ہے تو اس سے 1 گھنٹہ بعد اندازہ لگا لیں۔ اگر آپ کو سورج نظر نہیں آتا، سورج کا اندازہ نہیں لگانے آتا، تو آپ نے فجر کی جب جماعت ہونی ہے تو اس سے 1 گھنٹہ بعد اشراق کا ٹائم ہو جائے گا، اور اس سے اگلا گھنٹہ جو ہوگا 1 اور گھنٹہ ڈال لیں، یعنی فجر کی جماعت سے 2 گھنٹے اگر ڈالیں تو چاشت کا ٹائم ہو جائے گا۔ اگر 1 گھنٹہ آگے جائیں تو اشراق کا ٹائم ہو جائے گا۔ اشراق کے 2 نفل پڑھ سکتے ہیں آپ، 4 پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، اور چاشت جو ہے اس کے آپ نے کم از کم 4 نفل پڑھنے ہیں، اور ان نوافل کے اندر یہ صورتیں آپ نے اسی ترتیب سے پڑھنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتانی ہے۔ اشراق آپ نے پڑھ لی اور بہت مختصر ٹائم لگے گا آپ کا، اور آپ کے لیے اتنا زیادہ بینیفٹ ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے اشراق کی 2 رکعت نفل نیت لیے، آپ نے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، جیسے روٹین میں نماز پڑھتے ہیں نا، سورۃ فاتحہ پڑھ لی۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جو آپ نے سورت ملانی ہے وہ آپ نے سورہ علم نشرح اور اس کے ساتھ سورہ اخلاص، یہ دونوں آپ نے صورتیں ملا کے پڑھنی ہے۔ پھر آگے آپ نے دوبارہ جو دوسری رکعت پڑھنی ہے وہ بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرح اور سورہ اخلاص دونوں صورتوں آپ نے دونوں رکعت میں پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ یہ آپ کی دونوں رکعتیں مکمل ہوگی۔ اگر آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے اشراق کی تو پھر آپ نے دوسری 2 رکعت جو ہیں ان کے اندر بھی آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اور آگے چلیں، اب ہم آتے ہیں کہ چاشت جو ہے وہ چاشت کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے۔ چاشت کی نماز جو ہے اس کے 4 نوافل ہیں، وہ آپ ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی 4 رکعت نیت کے کر کے آپ 4 رکعت